بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 کو دیکھا جائے تو اس میں منافقین اور کفار کے ہٹ درمی اور حد سے بڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ ہونے یعنی ایک طرح سے تسلی جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ یہود کے آیات بینات کو، توریت میں نازل ہونے والی آیات کو تبدیل کر دینے اور ان کے مفہوم کو من گھڑت خواہشات کے رنگ میں ڈھال دینے کی ان کی کیفیت جو ہے، اور اپنی حظ نفس کو دین اور مذہب بنا لینے کی جو ان کی روش تھی اس کو بیان کیا، اور رب لم یزل کے ارادہ کو بیان فرمایا کہ جس چیز کا رب لم یزل ارادہ نہ فرمائے تو اسے کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ یوں ہی اگلی آیا کے اندر رشوت خوری اور حرام خوری جو ہے اسے بیان کیا گیا کہ نہ حق مال لے کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں احکام کو تبدیل کر دینا یہ ایک سنگین عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ ومن يرد اللہ فتنته فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم يرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، آپ کو غمگین نہ کریں۔ جو یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، کچھ یہودی ایسے ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کو بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ تحریف والے حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا اسے چھوڑ دینا۔ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کا بیان فرمایا گیا کہ اے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ منافقین، مشرکین جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اور دوڑے چلے جا رہے ہیں، زبان سے چاہے بس اوقات یہ کلمہ پڑھ دیتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے، اور یوں ان کا کفر اور نفاق میں جو سبقت کرنا ہے، بڑھنا ہے، یہ آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے۔ یہودیوں کا تو شیوہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ کو خوب سنتے ہیں اور جھوٹ کی طرف ان کا خاص میلان ہوتا ہے، اللہ کی آیتوں کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کی طرف جائیں، صحیح مسلم اور یوں ہی بغوی اور خازن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے ذیل میں ایک واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہود کے شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کر لیا تو توریت کے مطابق ان کی سزا تو رجم تھی، لیکن ان دونوں کو مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے پاس بھیجا گیا کہ یہ یہودی ان دونوں کو لے کر مسلمانوں کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے جا کر اس کا فیصلہ کروائیں۔ اگر آپ جو ہے فیصلہ کوڑے مارنے کا ارشاد فرمائیں تو اسے لے لیں، اور اگر سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا حکم دیں تو پھر نہ لیں۔ اب یہ لوگ بنو قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس آئے، یہ دونوں مجرم انہیں لے کر ان کے قبیلے والے پہنچے تو یہودیوں کے اس وقت کے وہاں موجودہ بڑے عالم جو تھے، کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ، یہ لوگ ان دونوں کو لے کر، زانی اور زانیہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور مسئلہ دریافت کیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ استفسار کیا کہ کیا میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہودیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا نوجوان ہے جسے ابن سوریہ کے نام سے تم جانتے ہو، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے اس کے
مدح سرائی کی اور کہا کہ اس وقت یہودیوں کا روئے زمین پر اس سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، بڑا ماہر ہے توریت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاضر ہونے کا، اسے اپنے پاس آنے کا حکم فرمایا، اسے لایا گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے، ابن سوریہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی ہے، تم لوگوں کو مصر سے نکالا ہے، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائی ہیں، تمہیں نجات دی ہے، فرعونیوں کو غرق کیا ہے، تمہارے لیے بادل کو سائبان بنایا ہے، من و سلوہ تم پر نازل کیا ہے، تمہیں اپنی کتاب میں حلال و حرام کا بیان عطا کیا ہے، تو تم اب بتاؤ، تمہیں یہ قسم دے کر، اس ذات کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس نے یہ تم پر سارے احسانات کیے ہیں، کیا تمہاری کتاب میں شادی شدہ زانی کی اور زانیہ کی جو سزا ہے وہ رجم نہیں ہے، سنسار کرنا نہیں ہے؟ تو ابن سوریہ نے برملا طور پہ، بجا طور پہ کہا کہ اسی کی قسم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ذکر کیا ہے، اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر میں اقرار کرتا ہوں کہ توریت میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی جو سزا ہے وہ رجم یعنی سنسار کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا اور عرض کی کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 4 عادل اور معتبر گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے، زنا کی صراحت ہو جائے، تو اس کو سنسار کرنا، رجم کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اور توریت میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس بات کے بعد یہود جو تھے وہ ابن سوریہ سے بگڑے کہ اے ابن سوریہ، تیرے بارے میں ہم نے جو اتنے ساری اچھے الفاظ کہے تھے تو ان کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ ابن سوریہ نے ان کی خواہش کے خلاف جو ہے وہ حق اور سچ بات یہاں دربار رسالت میں عرض کر دی تھی، بیان کر دی تھی۔ تو اس پر ان لوگوں کا مزاج جو تھا وہ ابن سوریہ کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کے علاوہ حکم دیں تو اسے وہ قبول کر لیں گے، اور اگر سنسار کا حکم دیں گے، رجم کا حکم دیں گے، تو اسے یہ لوگ جو ہے قبول نہیں کریں گے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس پر خاصی ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ آیا رجم اور یہ سنسار کرنے کی سزا جو ہے وہ اسلام میں موجود ہے، اس پر عمل نہیں کیا گیا، تاریخی شواہد لے کر آئیں۔ تو دور رسالت مآب میں تو اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ جو یہودی 2 آئے تھے ان کو بھی سنسار کرنے کا حضور اقدس علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی واقعہ ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کے ادوار کے اندر مثال نہ ملنا یا اس کا عملی طور پر نہ پایا جانا، اور یہ عملی طور پر نہ پایا جانا اس بات کی بھی دلیل نہیں کہ کوئی مقدمہ، کوئی کیس جو ہے وہ آیا اور فیصلہ نہیں کیا گیا، یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی معاملات جو ہیں وہ قاضی کے پاس نہ آئے ہوں۔ بہرحال آج جو ہے اس سزا کا ہی انکار کر دینا یہ بہت سنگین ہے۔ سزا پر عمل درآمد نہ ہونا، یہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، لیکن عمل درآمد میں سستی ہو جانا یہ اس قدر سنگین نوعیت کا نہیں ہے جس قدر سنگینی جو ہے وہ سرے سے ایک اسلامی حکم یا ایک اسلامی احکام میں سے اہم حکم کو جو ہے وہ سرے سے ہی نہ ماننا، یہ بہت سنگین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ ان کی روش یہ ہے کہ بہت جھوٹ سننے والے بڑے آرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، یعنی دونوں کا آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جہاں جھوٹ کی مذمت ہے، جھوٹ سننے کو جو ہے وہ سنگین قرار دیا گیا ہے، وہیں ناجائز اور حرام طور پر جو مال کھانا ہے، رشوت کے طور پر مال کھانا ہے، یہود جو کہ آیتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی آیتیں، توریت کی آیتوں کو بدل دیتے تھے دنیا کے مال کی خاطر، یہ مال حرام لینا جو ہے اس کو سخت طور پر کیفیت میں اور سنگین کیفیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو اگر کہیں کسی عہدے پر مقرر کیا جاتا ہے اور وہ واپسی پہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کچھ تحائف ملے ہیں، تو حدیث پاک صراحت کرتی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھے رہتے تو پھر بھی تم کو یہ تحائف ملتے؟ یعنی جو عہدے کی بنا پر اور منصب کی بنا پر چیزیں ملتی ہیں انہیں رشوت
کے زمرے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور رشوت لینے اور دینے والے کے لیے جہنم کی وعید حدیث کے اندر آتی ہے۔ ایک وہ شخص جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ دفع ظلم کے لیے کوئی مال دے دیتا ہے تو اس کے لیے تو رعایت کی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے، لیکن جو مال ناحق اور مال حرام اور رشوت جو ہے وہ لیتا ہے اس کے لیے اس کی کوئی گنجائش یا رعایت کی صورت اور نکلنے کی جو صورت ہے اس وعید سے وہ نہیں پائی جاتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں، اس بات کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ آپ سے کیسے آپ فیصلہ چاہیں گے، حاکم بنائیں گے، حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اسی حکم جو ہے شادی شدہ زانی اور زانیہ کا، ان کے لیے جو رجم کا حکم توریت میں موجود ہے، تو توریت میں موجود ہونے کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کو وہ کیسے حاکم بنا سکتے ہیں کہ آپ نے بھی تو وہی حکم ارشاد فرمانا ہے۔ تو جب وہ توریت کا حکم نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے وہ آپ کو کیسے حاکم بنا سکتے ہیں؟ محض یہ ان کا ایک عجب معاملہ ہے، وہ درمیانی راہ چاہ رہے ہیں، راہ فرار چاہ رہے ہیں، اور معاذ اللہ کے احکام سے وہ راہ فرار چاہتے ہیں۔ تو یہ کفار کی اور یہود کی، منافقین کی ایک روش تھی جس کو ان 3 آیات کے اندر رب لم یزل نے بیان فرمایا۔